بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یوٹیوب چینل آئینہ دل میں حاضر خدمت ہے ابو الحسن شاہ۔ میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں جس حصے کا ذکر کیا تھا، آج میں اس ویڈیو کو مکمل کرنے جا رہا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں، در کلیسا اسقف رضوان فروش، بہر این صید زبوں دام بدوش۔ آپ فرماتے ہیں کہ کلیسا یعنی گرجا گھر، اس کے دروازے پر بیٹھنے والا اسقف پادری رضوان فروش، وہ اس کے پاس جنت کے ٹکٹ تھے۔ کلیسا کے دروازے پہ بیٹھنے والا جو پادری تھا وہ جنت بیچ رہا تھا، اور جنت بیچتے ہوئے کرتا کیا تھا؟ بہر این صید زبوں دام بدوش، وہ انسان جو ذلت کی گہرائیوں میں جس کو ڈالا گیا تھا، وہ اس انسان کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ صید زبوں، وہ تو آلریڈی کسی کا شکار بن چکا تھا، اس کی تو حالت آلریڈی پہلے سے ہی وہ بڑی بری تھی، ابتر تھی، وہ تو پہلے سے ہی نکما ہو چکا تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ جنت بھی بیچ رہا تھا اسے، اور ساتھ کندھے پر دام بدوش، وہ جال رکھ کے بیٹھا تھا کہ یہ نکما آدمی جس کو ہم نے پہلے سے ہی کمتر بنایا ہوا ہے، یہ کسی بھی طرح سے اگر میرے جال سے نکلنے لگے تو دام بدوش، وہ کندھے پر جال رکھ کر، نہ شکاری جس طرح جاتا ہے، جیسے ہی اس کو شکار نظر آتا ہے وہ فوراً اپنا جال پھینکتا ہے۔ تو وہ جنت بیچ رہا تھا، لیکن جنت بیچتے ہوئے ساتھ کام یہ تھا کہ کسی انسان کا جب بھی مجھے شکار کرنا پڑے یا وہ میری دسترس سے دور جانا چاہے تو اسے جانے نہ دیا جائے، بلکہ اس پہ جال پھینکا جائے، چاہے جنت کے نام پر تو چاہے کسی اور نام پر، کسی بھی طرح سے اس کا شکار کرنا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، برہمن گل از خیا بانش ببرد، ہر منش مغزاد با آتش سپرد۔ آپ فرماتے ہیں برہمن جو ہندوؤں کا مذہبی رہنما تھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ گل از خیا بانش ببرد، اس نے کیا کیا تھا؟ اس انسان کی کیاریوں سے جو پھول تھے وہ چن لیے تھے۔ اس انسان کی کیاریوں میں کہیں پھول نہیں کھل رہے تھے، یعنی اس کی زندگی سے بہار کو ختم کر دیا گیا تھا، صرف خزاں کا راج تھا۔ صرف یہی نہیں، خرمنش مغزاد با آتش سپرد۔ خرمنش یہ کھلیان ہوتا ہے جہاں پہ فصلوں کا غلہ جس کو بولتے ہیں خرمن، اس سے یہ خرمنش فارسی میں فصلوں کا غلہ، یہ جہاں پہ غلہ رکھا جاتا ہے کھانے پینے کی اشیاء کو اکٹھا کر کے، خرمنش مغزادہ۔ مغ کیا ہوتا ہے؟ مغ بڑا ایک فارسی کا لفظ ہے۔ مغ کا مطلب ہوتا ہے جو آتش پرستوں کا مذہبی رہنما ہوتا ہے، اس کو مغ بولتے ہیں۔ وہ مغزادہ، ان آتش پرستوں کا جو رہنما تھے، جو پیشوا تھے، ان کا جو مغزادہ، ان کا جو بیٹا تھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ آتش سپرد۔ وہ ان انسانوں کے خرمنش، ان کے جو خرمن تھے، یعنی ان کے جو غلے تھے، جو انہوں نے اپنے لیے خوراک جمع کی ہوئی تھی، خرمن تھے، وہ ان کو کیا کر رہے تھے؟ غلوں کا جو ڈھیر تھا اس کا کیا کر رہے تھے؟ با آتش سپرد۔ وہ آتش پرستوں کے بیٹے، وہ ان کے کھانے پینے کی اشیاء کو، غلے کے ڈھیر کو، خرمن کو آگ کے سپرد کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ آتش، یہ جو آگ ہے، یہ تمہاری رہنما ہے، یہ آگ تمہارے راستے کو روشن کرے گی، اس لیے اس آگ کو بجھنے نہ دینا، یا خود کو جلاؤ یا اپنے غلوں کو جلاؤ، اپنی اولاد کو بھوکا مارو، جو بھی کرو، لیکن اس آگ کو ہمیشہ روشن رکھو۔ وہ ان کی ہر چیز، یعنی پوری زندگی کی کمائی کو آتش سپرد کر رہے تھے، آگ کے حوالے کر رہے تھے۔ صرف یہی نہیں، از غلامی فطرت اودوں شدہ۔ پھر کیا ہوا تھا؟ از غلامی، اس غلامی کی وجہ سے، فطرت اودوں شدہ، جو انسان کی فطرت تھی وہ پست ہو گئی تھی۔ حالانکہ اللہ نے ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ فرمان ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ ہم نے تو ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا۔ اس کے انوائرمنٹ، اس کے ماحول نے اس کو ہندو بنایا، اس کو عیسائی بنایا، اس کو یہودی بنایا، مسلمان بنایا، اس کو غلام بنایا، اس کو آقا بنایا۔ تو یہ جو وہاں پہ انوائرمنٹ کریٹ، وہ جو ماحول بنایا گیا تھا، اس ماحول میں کیا تھا؟ از غلامی، وہ غلامی کا ماحول بنایا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ فطرت اودوں شدہ،
اس انسان کی جو فطرت تھی وہ پست ہو گئی تھی. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم پیدا ہی غلام ہوئے ہیں, ہم پیدا ہی امیروں کی, مذہبی رہنماؤں کی, پیشواؤں کی ہم خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہماری تخلیق کا مقصد کوئی اور نہیں, بس نوابوں اور مذہبی رہنماؤں کی, دینی اور دنیاوی رہنماؤں کی خدمت کرنا, چاپلوسی کرنا, بس یہی ہمارا مقصد ہے. تو ان کی فطرت, حضرت اقبال فرماتے ہیں, پست ہو چکی تھی. پھر صرف فطرت پست نہیں ہوئی, نغمہ اندر نئے اونخوں شدہ, نغمہ اندر نئے اونخوں شدہ. وہ جو نغمہ, انسان بانسری بجاتا ہے تو اسے ایک نغمہ نکلتا ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ اس کے دل کی آواز ہے جو باہر آ رہی ہے. لیکن وہ جو انسان تھے نا, ان کے نغمے نہیں رہے تھے. بانسری کی آواز تو وہ نغمہ, وہ کوئی نہ کوئی آواز تو آتی تھی بانسری جب وہ بجاتے تھے, تو لیکن وہ نغمہ نہیں ہوتا تھا. ان نغموں کی اصل میں ان کا خون ہوتا تھا, خون رس رہا ہوتا تھا ان نغموں سے, خون بہ رہا ہوتا تھا. وہ اتنا درد ہوتا تھا ان میں کہ وہ ایسے سمجھیں کہ وہ نغمے نہیں ہوتے تھے, وہ تو اندر سے نکلنے والا خون تھا جو ان سے کسی بھی طرح سے, ان کی ہڈیوں سے, ان کے جسم سے, ان کی اولاد سے, ان کے گھروں سے ان کو نچوڑا جا رہا تھا جس طرح سے. اب یہ تقریباً 7 جو شعر ہیں, 7 کے قریب, یہ حضرت اقبال نے اس میں انسان کی تاریخ بیان کی. یعنی پہلے بتایا کہ انسان کی پوجا کیا کرتے تھے, یہ پہلا پوائنٹ تھا اگر آپ کو یاد ہو. پھر ساتھ یہ بتایا کیسر و کسرا نے اپنی بادشاہت قائم کی ہوئی تھی اور لوگوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. پھر کاہن کا ذکر کیا, پاپا کا ذکر کیا, وہ فال نکالنے والے, وہ پوپ, اور پھر صاحب اورنگ کا ذکر کیا, پھر پیر کنشت کا ذکر کیا, پھر اسقف کا ذکر کیا, پھر برہمن کا ذکر کیا, پھر مغزادوں کا ذکر کیا. یہ ان سارے تمام ناموں کو بیان کر کے فرمایا کہ یہ جتنے بھی, چاہے وہ اہل ثروت تھے یا اہل مذہب تھے, مقصد ایک تھا کہ یہ انسان کی تذلیل کر رہے تھے, انسان کو اس کے معیار سے گرا رہے تھے. ان سب کا کردار یہی تھا. اب جب ان سب کا کردار یہی تھا تو پھر اس انسان کو اس سزا سے نکالا کس نے, اس سزا کو جزا میں بدلا کس نے, وہ انسان اس معیار پر دوبارہ واپس کیسے آیا, اسے وہ عروج کیسے نصیب ہوا. تو حضرت اقبال فرماتے ہیں برہمن یہ کر رہے تھے, کاہن یہ کر رہے تھے, کلیسا والے یہ کر رہے تھے, یہ سارا آپ بیان کرتے جاتے ہیں. مغزادے یہ کر رہے تھے, کیسر و کسرا کے یہ مظالم تھے, کاہن و پاپا کے یہ مظالم تھے, صاحب اورنگ اور پیر کنشت کیا کر رہے تھے, یہ تو سارے لوگ اس کا خون نچوڑ رہے تھے, یہ تو اس کی فصلوں کو اجاڑ رہے تھے, یہ تو اس سے لگان لے رہے تھے. لیکن اس دوران پھر کیا ہوا, جب یہ سارے ظلم اپنی انتہا پر پہنچے تو پھر کیا ہوا, تا امین حق بحق داراں سپرد. کیا ہوا, تا امین حق بحق داراں سپرد. تا امین, اتنے میں ایک امانت دار آ گیا, اتنے میں ایک امین آ گیا جس نے امانتوں کا پاس رکھا. اس نے پھر کیا کیا, وہ جب امین آیا, وہ امانت دار آیا, تو اس نے کیا کیا, حق بحق داراں سپرد. اس نے کیا کیا, اس نے جو حق جس کا تھا بحق داراں سپرد, وہ حق اس کو لوٹا دیا. جس کا حق مارا جا رہا تھا وہ حق اس کا ادا کر دیا, وہ اس کو دے دیا. صرف حق نہیں دیا, پھر فرمایا بندگاں را مسند خاکاں سپرد. ہاں, بندگاں, وہ بندگاں سے یا مراد وہ لوگ جو کل تک بندگی کر رہے تھے. وہ پہلا میرا اس ویڈیو کا جو پہلا حصہ ہے, اس کا جو پہلا مصرع ہے, بود انسان در جہاں انسان پرست. بندگاں فرماتے ہیں وہ انسان جو کل کسی کی بندگی, دوسرے انسان کی بندگی کر رہا تھا, بادشاہوں کی بندگی کر رہا تھا, وہ انسان جو انسانوں کو پوج رہا تھا, جو مذہبی رہنماؤں کی بندگی کر رہا تھا, اب اس انسان کو کیا ملا, وہ امانت دار جب آیا نا, وہ امانت دار جب آیا تو اس نے کیا کیا, حقداروں کو ان کا حق لوٹایا. ساتھ کیا کیا, بندگاں وہ لوگ جو کل تک کسی کی غلامی کر رہے تھے, انہیں کیا کیا, را مسند خاکاں سپرد. انہیں را مسند, انہیں مسند پہ بٹھایا. کس کی مسند پر, خاکاں سپرد, ان کے حوالے شہنشاہوں کی مسند کر دی. صرف حق نہیں پہنچایا, وہ جو کل تک غلام تھے انہیں آقا کا درجہ مل گیا. وہ جو کل تک
کالے رنگ کی وجہ سے، جن کو آج تک برتری نہیں ملی تھی، آج انہیں فوقیت مل گئی، آج انہیں برتری مل گئی۔ وہ جنہیں کل تک کمزات ہونے کی وجہ سے یا دور دراز کے علاقے کا ہونے کی وجہ سے یا افضل خاندان نہ ہونے کی وجہ سے کل تک جنہیں کم تر سمجھا جا رہا تھا، اب وہ کم تر نہیں رہے، اب وہ اب تر نہیں رہے، بلکہ وہ کیا ہو گئے؟ وہ کئی لوگوں سے وہ بالا تر ہو گئے، ان کا مقام بلند ہو گیا۔ اور وہ امانت دار کون تھا؟ وہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، وہ امانت دار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ جب آئے، آپ کا وجود اس دنیا میں آیا، تو حضرت اقبال فرماتے ہیں تب حقداروں کو حق مل گیا، اور وہ جو لوگ کل تک غلام تھے انہیں مسند خاکاں، انہیں شہنشاہوں کی کرسی مل گئی، اور وہ دنیا پہ راج کرنے لگ گئے جو کل تک غلام تھے۔ یہ برکت تھی بعثت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اسی کا سلسلہ ہم آگے جاری رکھیں گے، اور یہ ویڈیو اب صرف 2 حصوں پر مشتمل نہیں ہوگی۔ میں نے جب باقاعدہ مطالعہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صرف 2 حصوں پر مشتمل نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کا ایک پورا سلسلہ ہے، وہ جاری رہے گا۔ یوٹیوب چینل آئینہ دل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ یہ سحر انگیز گفتگو آپ تک پہنچتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔